تم کو مجھ سے دشمنی، میرے بچے سے تو دشمنی نہیں، مجھے پانی نہیں دیتے ہو، ان کو تو پانی دے دو۔ بس حضرت حسین کی آواز چلی، سامنے سے تیر آیا اور سیدھے بیٹے کے دماغ پر لگا۔ میرے دوستوں وہ بیٹے کے دماغ پر تیر لگا، خون کا پھوارا بہنے لگا اور حضرت حسین کے ہاتھ میں وہ بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میرے دوستوں کون باپ ہوگا، کون باپ ہوگا؟ ابھی بڑے بیٹے کے 3 ٹکڑے اور چھوٹا بیٹا گود میں، بھائی دونوں کا انتقال ہو گیا؟ ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میرے دوستوں کیا ہو رہا تھا زمین پر؟ کہو نا کیا ہو رہا تھا؟ اس گناہ کو روکنے کے لیے حضرت حسین نے 2 بیٹے کی شہادت دی۔ کہو نا، ایک گناہ کو روکنے کے لیے، زنا، چوری، شراب روکنے کے لیے حضرت حسین نے 2 بیٹے کی قربانی دی۔ میرے دوستوں کوئی معمولی نہیں۔ اور پھر کیا کیا؟ جب دونوں بیٹے شہید ہو گئے، حضرت حسین خیمے میں گئے۔ اللہ اکبر، بھائی سب کہو اللہ اکبر۔ حضرت حسین خیمے میں گئے۔ میرے دوستوں حضرت حسین نے جو تلوار لی وہ کون سی تلوار تھی؟ وہ تلوار تھی جو ان کے ابا حضرت علی نے ان کو پریزنٹ کے طور پر دی تھی۔ بھائی وہ تلوار ہاتھ میں دی اور حضرت حسین نے روتے روتے ایک چادر اوڑھی۔ وہ چادر تھی جو کسی زمانے میں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اور میرے دوستوں حضرت علی، حضرت حسین نے وہ کالا امامہ پہنا جو کالا امامہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے۔ اور میرے دوستوں یہ مرد مجاہد میدان میں اترا، حضرت حسین میدان میں آئے۔ تاریخ میں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد آئے، عصر تک مقابلہ کرتے رہے۔ کتنے؟ ایک سامنے اکیلے حضرت حسین، عصر تک مقابلہ، یہاں تک کہ تیروں کی بوچھار سے زخمی ہو گئے اور عصر کا آخری وقت آ گیا۔ عصر کے لیے نیت باندھی، پہلی رکعت کا سجدہ تھا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت حسین کے میدان کربلا کی داستان یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے صبر پر، ختم ہوتی ہے نماز پر۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ حضرت حسین کی داستان ہے میرے دوستو۔ کوئی پوچھے نا میدان کربلا کی داستان کیا ہے، یہ کہہ دو شروع ہوئی ہے صبر پر اور ختم ہوئی ہے، اور قرآن کہتا ہے صبر پر شروع کر، نماز پر ختم کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ ارے قرآن کہتا نہیں کہتا؟ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کہتا ایمان والو شروع کرو صبر پر، ختم کرو، کہو نا شروع کرو صبر پر، ختم کرو۔ اور حضرت حسین آج بھی میرے دوستو شہید ہو گئے، قبر میں ہیں، زندہ کہ مردہ؟ کہو نا قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا قیامت تک جو شہید ہوتا ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہوا کرتا ہے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خیر میرے دوستو حضرت حسین کیوں میدان کربلا گئے؟ پھر جواب دے دو، بہت آہستہ بھائی، ذرا سب ساتھ میں دو نا۔ کہ حضرت حسین میدان کربلا میں گئے گناہ کے واسطے، گناہ کو چھوڑانے کے۔ ایک ایمان سے جواب دینا، حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہو رہے تھے؟ کہو نا گھر میں گناہ ہو رہے تھے؟ بیٹا گناہ کر رہا تھا، بیوی کر رہی تھی، خود کر رہے تھے؟ نہیں، وہاں کہاں گناہ ہو رہے تھے؟ باہر گناہ ہو رہے تھے، اس کے لیے بیٹوں کی شہادت دی، خود بھی شہید ہو گئے۔ اور کیسے شہید ہوئے؟ جب آپ کا مبارک جنازہ اٹھایا گیا، کتابوں میں لکھا سر مبارک سے لے کر پیٹ مبارک تک 72 تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے۔ میرے دوستو گھر میں گناہ نہیں ہوتا تھا، بیوی کا گناہ نہیں تھا، بچے کا گناہ نہیں تھا، گناہ کہاں ہوتا تھا؟ کہو نا کہاں ہوتا تھا؟ باہر۔ پھر بھی جان دے دی، بچوں کی جان دے دی۔ اور ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں نا؟ کہو نا یہ 8-8 9-9 دن کے بیانات الحمدللہ، ارے محبت کرتے ہیں نا؟ زور سے کہو نا۔ ہمارے گھر میں گناہ، محبت سچی کے جھوٹی؟ ارے بھائی کتاب کھل گئی، ارے کتاب کھل گئی کہ نہیں کھل گئی؟ بھائی وہ تو باہر گناہ ہوتے تھے تو شہادت، یہاں گھر میں گناہ ہوتے اور ٹرک پہ چلاتا حسین تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ ٹی وی گھر میں، ارے میں تو کہتا ہوں گھر میں گناہ نہیں، بدن میں بھی گناہ ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ یا آنکھوں سے گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ارے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اور گناہ کرنے کے بعد اتراتا، ارے تجھے تو آتا نہیں، میں تو ایسا دیکھتا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں یہ جوان جب جوانوں میں بیٹھتا نا کہتا وہ تیرے قبضے میں نہیں آئے گی، وہ تو میں ہی لے جاؤں گا۔
اللہ اکبر، کیا معاملہ بھائی؟ ارے کہتا کہ نہیں کہتا جوان؟ یعنی عورتوں کو چھیڑنا، اس کا بھی جیسے اس نے کوئی کورس کیا ہو اور اس میں پاس ہو گیا ہو. اللہ اکبر. یہ آنکھوں سے گناہ، زبان سے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے زبان سے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس کی برائی، اس کی برائی، اللہ اکبر. رات کو 4 بجے تک دنیا کی برائی. کیا فائدہ ملے گا تجھے؟ بھائی آج وعدہ کرو یہ جوانوں، بھائی 4 بجے تک نہیں جاگیں گے. بھائی سو جاؤ، فجر کی نماز پڑھو، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، تیرے دکان میں اللہ برکت دے گا. بس ایک ہی فکر، دکان نہیں چلتی، دکان نہیں چلتی. ارے تو شریعت پر چل، قسم خدا کی تیری دکان چلے گی. ارے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ شریعت پر چل تو صحیح، پھر دکان چلے گی. بھائی چلو گے انشاءاللہ. اب بھائی میں اپنی بات ختم کرتے کرتے آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین کے گھر میں گناہ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے شہادت، اور ہمارے گھر میں گناہ. ارے گناہ ہے کہ نہیں؟ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں گناہ؟ چہرے پر داڑھی، اور کیوں بھائی داڑھی رکھتا تو موت آتی، اور پھر کہتا کہ مجھے تو حضرت حسین سے بہت محبت ہے، مجھے حضرت حسین سے بہت محبت ہے. ارے کیسی محبت بھائی؟ ایسی محبت کام آئے گی؟ ارے کام آئے گی؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے کہتے مولانا ہم کو تو خواجہ سے بہت محبت ہے. کن سے محبت ہے؟ میں بھی کہتا ہوں قسم خدا کی محبت رکھو. جس نے خواجہ کا دامن پکڑا قسم خدا کی جنت میں جائے گا. کہو نا، ارے کہو نا، صحیح ہے نا؟ جس نے خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑا، میں قسم کھاتا ہوں وہ جنت میں جائے گا. حضرت خواجہ کوئی معمولی نہیں تھے میرے دوستوں. جب انتقال کا وقت آیا حضرت خواجہ نے فرمایا تھا ہٹ جاؤ. سب انسانوں کو ہٹا دیا. سب نے کہا حضرت ہم کو ہٹاتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ میرا آخری وقت ہے، آسمان کے فرشتے ملاقات کے لیے اتر رہے ہیں. میرے دوستوں اتنے بڑے شخص کہاں آرام کر رہے ہیں؟ یہ بھائی چلا ویڈیو کوچ بس میں، ننگی تصویر دیکھ کر گیا، ننگی تصویر دیکھ کر آیا، اور راستے میں نمازیں نہیں پڑھی، اور کہتا میں تو خواجہ کے اوپر فاتحہ